اور آسمان کو اس نے اونچا کیا اور بنی نوع انسان کے لیے توازن کا اصول مقرر کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عدل کے ترازو کو کبھی نہ جھکاؤ اور وزن کو انصاف کے ساتھ کام کرو اور تول کو کم نہ کرو۔ آسمان کو اونچا کیے جانے کا توازن کے اصول عدل اور انصاف اور ناپ تول سے کیا تعلق ہے اور ان کو یکجا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جہاں تک آسمان کی بلندیوں کا تعلق ہے، اگر اس کو مادی تصور کریں تو اس کی بلندی کا قیام عدل پر مبنی ہے۔ قوانین قدرت میں جو خدا نے عدل بنایا ہے اس کے نتیجے میں سب چیز اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر وہ ٹل جائے کہیں سے تو ساری کائنات کلیپس کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں دوسری جگہ خوب کھول کر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تمہیں بغیر عمود کے جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں، کس طرح ان آسمانی کروں کو اپنے اپنے محور پہ قائم اور اپنی جگہ پہ مضبوطی سے جمع ہوا تمہیں دکھاتے ہیں۔ جمع ہوئے سے مراد ہے قائم اور مضبوطی سے وہاں گویا کہ منسلک ہیں، ان کی جڑیں گویا وہاں ہیں۔ حرکت بھی کرتے ہیں تو ان مقامات کو چھوڑ کر حرکت نہیں کرتے جو ان کے لیے مقدر ہیں، ان دائروں کو چھوڑ کر حرکت نہیں کرتے جو ان کے لیے مقدر ہیں۔ یہ جو نظام ہے یہ عدل کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل یہاں اس طرح کام کرتا ہے کہ جس طاقت سے سورج زمین کو کھینچ رہا ہے، اگر زمین اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ طاقت سے اس سے دور حرکت کرے گی تو وہ زمین اس کے چکر سے نکل جائے گی، اور ہر نظام سماوی پر اس کا اثر ہوگا۔ ہر کرہ جو کسی اور کے گرد گھوم رہا ہے، اگر اس کی دور بھاگنے کی طاقت ضرور اس دائرے سے باہر نکل جانا ہے، اور نظام کائنات قائم رہ نہیں سکتا۔ جس طرح رسی کے اوپر روڑا باندھ کے آپ گھمائیں تو اس لیے روڑا باہر نہیں جا سکتا کہ جتنی طاقت سے روڑا باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اصل میں وہ گھمانا اس کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے خام خواہ، اصل میں گھمانا نہیں تھا، وہ آپ نے اس کو جو مارا ہے تو دور پھینکنے کے لیے مارا ہے، کیونکہ بینی ہی اس کے برابر طاقت نے اس کو روکا ہوا ہے، اس لیے وہ گھومنے لگ گیا اور عدل کا حیرت انگیز نظام قائم ہو گیا۔ اگر رسی کی بجائے ربڑ ہو یا اسپرنگ ہو جو زیادہ طاقت سے کھینچ رہا ہو تو 2 چکر مارے گا اور آ کے واپس پھر وہیں مل جائے گا، تو آپ کو نظام عدل دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نظام عدل پر ہی ساری کائنات کی بنا ہے، اس کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ اور دوسرا رفتوں سے مراد انسانی قدروں کی رفتیں، انسانی نظام کی رفتیں بھی ہیں۔ عدل پر بنا ہے رفتوں کی، تو تم عدل کے بغیر کیسے رفتیں حاصل کرو گے؟ عدل کے بغیر تمہاری سوسائٹی میں کیسے قابل قدر صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اس میں عظمت اور رفت پیدا ہوگی؟ اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ حکومت کسی ایک شریعت کی بنا پر سارے ملک کے شہریوں پر برابر ہو جائے۔ تبھی خدا نے حکومت کے لیے عدل کو لازم قرار دے دیا ہے، اور عدل کے بغیر کوئی حکومت رفت حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جو مرضی شریعت پہ عمل کرو، ضرور تو خدا نے بھی فرمایا کرتے رہو، میں جو حکومت کرو گے نا پھر عدل سے کرنا۔ عدل شریعت کے اختلاف کو دیکھتا ہی نہیں، برابر کی چیز ہے۔ اور عدل سے رفتوں کا تعلق ہے، جو اب آپ کو میں نے سمجھا دیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیوں آسمان کی رفتوں کا اس کے عدل سے تعلق قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آئیے۔ شکر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔